کتاب کا نام ہے القواعد الاساسیہ فی اصول الفقہ، صفحہ نمبر 10۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اصول الفقہ فقہ کے اصول، اور اس علم کا نام جو اصول فقہ پڑھا یہ معنی لقبی کے اعتبار سے ہے۔ تو پھر ہم نے فقہ کو بھی سمجھا کہ فقہ کہتے کسے ہیں، تو شرعی احکام کا جاننا ہے، وہ احکام شرعیہ عملیہ جن کے جاننے کا طریقہ، جن کے جاننے کا ذریعہ اجتہاد ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ احکام شرعیہ عملیہ، ان احکام شرعیہ عملیہ کا جاننا کہ یہ جاننا حاصل ہوتا ہے ان احکام شرعیہ کی تفصیلی دلیلوں سے۔ پھر میں نے بتایا تفصیلی ادلہ اور اجمالی ادلہ، فقہی مسائل کے کچھ ادلہ اجمالی ہیں اور کچھ تفصیلی ہیں، اس کا بیان گزر چکا۔ تو اب جو ہے یہ احکام حکم کی جمع ہے، احکام شرعیہ عملیہ کا جاننا ہے تو احکام حکم کی جمع ہے، تو حکم کہتے کسے ہیں، انشاءاللہ آج ہم اسے سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں الحکم ہوا خطاب اللہ تعالی المتعلق بفعل المکلف من حیث تکلیفہ۔ حکم ہوا خطاب اللہ تعالی، وہ اللہ تعالی کا خطاب ہے۔ یہ خطاب مصدر ہے، باب مفاعلت سے ہے، خاطبہ یخاطب، یہاں مخاطب بھی مراد ہے، جیسا کہ دیگر کتابوں میں شارحین نے تشریح کی ہے، یعنی اللہ کا وہ کلام جس سے اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو۔ المتعلق بفعل المکلف، لیکن ہر خطاب، اللہ کا ہر خطاب حکم نہیں ہے۔ یہاں جو تعریف کی گئی حکم کی، اس تعریف میں جو حکم مراد ہے تو وہ حکم جو ہے ہر خطاب نہیں ہے، بلکہ المتعلق بفعل المکلف، وہ خطاب حکم ہے جو مکلف کے فعل سے متعلق ہے، اس بندے کے فعل سے متعلق ہے جو مکلف ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ بھی خطاب ہے لیکن یہ مکلف کے فعل سے متعلق نہیں ہے، لہٰذا یہاں جو حکم کی تعریف کی گئی ہے اس تعریف کے تحت وہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ الصمد وغیرہ، تو یہ سب خطابات جو ہے مکلف کے فعل سے متعلق نہیں ہیں، تو ان کا جو مدلول ہے وہ حکم نہیں ہے۔ مکلف کے فعل سے متعلق ہو خطاب، یہ ضروری ہے، لیکن ایک اور قید ہے آگے، من حیث تکلیفہ، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ اب یہاں پہ یہ خطاب جو ہے اللہ کا ہے اور مکلف کے افعال سے متعلق ہے کہ ہمارے اعمال کا یہاں ذکر ہے، لیکن یہ بھی حکم نہیں ہے، حکم شرعی جس کی تعریف یہاں کی گئی اس کے تحت وہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حکم کے ذریعے اللہ نے بندے کو مکلف نہیں بنایا، اسی لیے قید لگائی من حیث تکلیفہ، یعنی اس بندے کو مکلف، اس بندہ مکلف کو مکلف بنانے کی حیثیت سے، اور تکلیف کا مطلب ہے الزام ما فیہ کلفتن، کہ وہ جس میں مشقت ہو اس کو لازم کرنا، چاہے وہ فعل ہو یا ترک فعل ہو، وہ چیز جس میں مشقت ہو اس کو لازم کرنا، چاہے وہ فعل ہو یا ترک فعل ہو، وہ تکلیف ہے۔ تو اللہ کا بندے کو مکلف کرنے کی حیثیت سے اللہ کا خطاب ہو بندے کے فعل سے متعلق تو وہ حکم ہے، وہ حکم شرعی یہاں مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندے سے خطاب فرمایا بعض جگہ، لیکن اس کے فعل سے متعلق نہیں فرمایا، جیسے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تو یہاں بندوں سے خطاب تو ہے مگر ان کے فعل سے متعلق نہیں ہے، ان کی پیدائش سے متعلق ہے، تو یہ بھی حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فعل سے متعلق خطاب فرمایا لیکن من حیث تکلیفہ کی قید وہاں نہیں ہے، جیسا کہ میں نے مثال دیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اس میں خطاب ہے اور مکلفین کے افعال سے متعلق ہے، لیکن مکلفین کو بندگان مکلفین کو مکلف بنانے کی حیثیت سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندوں پر کوئی چیز لازم کی جا رہی ہے،
تو اس لیے وہ بھی خطاب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الحکم ہوا خطاب اللہ تعالی المتعلق بفعل المکلف من حیث تکلیفہ، حکم اللہ تبارک و تعالی کا وہ خطاب ہے جو مکلف کے فعل سے متعلق ہے، اس کو مکلف بنانے کی حیثیت سے۔ پھر فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ سَبْعَةُ أَشْيَاء، اور حکم سے 7 چیزیں متعلق ہیں، الواجب والمندوب والمباح والمکروہ والحرام والصحیح والفاسد، واجب، مندوب، مباح، مکروہ، حرام، صحیح اور فاسد، یہ 7 احکام انہوں نے بیان کیے۔ لیکن فرماتے ہیں آگے والصحیح المشہور ان الحکم 5 فقط، اور صحیح مشہور یہ ہے کہ حکم صرف 5 ہیں، وہی الایجاب والندب والاباحۃ والکراہۃ والتحریم۔ 5 کون سے ہیں؟ ایجاب ہے، ایجاب میں جو ہے ایجاب جس فعل سے متعلق ہوتا ہے اس فعل کو واجب کہتے ہیں، اور ہمارے مذہب شافعی میں فرض اور واجب ایک دوسرے کے مترادف ہے، فرض اور واجب دونوں ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔ پھر ندب ہے، ندب جس فعل سے متعلق ہوتا ہے وہ فعل مندوب ہوتا ہے، تو سنت، مستحب، مندوب، تطوع، مرغب فی، یہ سارے الفاظ ایک دوسرے کے مترادف ہیں اور ان سب کو ایک ہی معنی اور مفہوم کے لیے بولا جاتا ہے ہمارے شافعی مسلک کی اصطلاح میں۔ والاباحۃ، اباحت جو حکم ہے وہ جس فعل سے متعلق ہوتا ہے وہ فعل مباح ہوتا ہے۔ والکراہۃ، کراہت جس فعل سے متعلق ہوتی ہے وہ فعل مکروہ ہوتا ہے۔ والتحریم، اور تحریم جس فعل سے متعلق ہوتی ہے وہ فعل محرم یا حرام ہوتا ہے یا محظور ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ جب بھی مذہب شافعی میں کراہت کا اطلاق کیا جائے گا، اسی طرح مذہب مالکی میں بھی ہے، جب بھی مطلقاً کراہت کا اطلاق ہوگا تو اس سے مراد کراہت تنزیہی ہوگی، جب تک کہ وہاں کوئی قرینہ نہ ہو۔ مطلق ہے تو اس سے مراد کراہت تنزیہی ہی ہے۔ اور یہاں پہ ہے 5واں حکم و تحریم، تحریم ظنی ہو یا تحریم قطعی ہو، دونوں یہاں داخل ہے۔ یعنی تحریم جس فعل سے متعلق ہو وہ فعل حرام ہوتا ہے یا محرم ہوتا ہے، تو چاہے حرام ظنی ہو یا حرام قطعی ہو دونوں داخل ہے۔ حرام ظنی کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے اور مکروہ تحریمی کی جگہ حرام بھی بولا جاتا ہے۔ فقہائے متقدمین خلاف اولا کو الگ سے شمار نہیں کرتے تھے، بلکہ کراہت ہی کی 2 قسمیں کرتے تھے، کہتے تھے مکروہ کراہتاً شدیدتاً، جہاں مکروہ تنزیہی ہوتا وہاں کہتے مکروہ کراہتاً شدیدتاً، اور جہاں خلاف اولا ہوتا یعنی خلاف اولا کو جس معنی میں متاخرین استعمال کرتے ہیں وہ معنی اور مفہوم ہوتا تو کہتے مکروہ کراہتاً خفیفتاً، اس طرح فرق کیا کرتے۔ لیکن متاخرین نے مکروہ کراہتاً شدیدتاً کی جگہ مطلقاً صرف مکروہ کا اطلاق کیا اور مکروہ کراہتاً خفیفتاً کی جگہ خلاف اولا کا اطلاق کیا۔ تو حقیقت میں 5 احکام ہیں اور باقی مکروہ تحریمی یا خلاف اولا وغیرہ انہی 5 میں سے بعض میں مندرج ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں 5 احکام ہی ہیں، وَأَنَّ الصِّحَّةَ وَالْفَسَادَ مِنْ خِطَابِ الْوَضَعِ، اور صحت اور فساد جو ہے خطاب وضع سے ہے۔ دیکھیے حکم کی 2 قسمیں ہیں، حکم اللہ کا خطاب ہے، خطاب کی 2 قسمیں ہیں بولیے، یا حکم کی 2 قسمیں ہیں بولیے، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ حکم تکلیفی کا تعلق مکلف کے افعال سے ہوتا ہے، اور حکم وضعی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا وہ خطاب جو کسی چیز کو شرط بنانے سے متعلق ہے، جیسے وضو کی صحت کی شرط ہے ماء مطلق اور نماز کی صحت کی شرط ہے طہارت، تو اللہ کا وہ خطاب جو کسی چیز کو شرط بنانے سے متعلق ہو یا سبب بنانے سے متعلق ہو، اللہ کا خطاب کسی چیز کو سبب بنانے سے متعلق ہو، جیسے وقت کا داخل ہونا نماز کی فرضیت کا سبب ہے، یا اللہ کا خطاب کسی چیز کو مانع بنانے سے متعلق ہو، روکنے والا بنانے سے متعلق ہو۔ مثال کے طور پہ حیض یہ نماز کے جواز کو روکنے والا ہے، جب حیض آ جائے تو اب نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا خطاب کسی چیز کے فاسد ہونے سے، کسی چیز کو فاسد بنانے سے یا صحیح بنانے سے متعلق ہو،
تو یہ جو خطاب ہوگا ان سب چیزوں سے متعلق، تو اسے خطاب وضعی کہتے ہیں یا حکم وضعی کہتے ہیں، اور وہ حکم جس کا تعلق مکلفین کے افعال سے ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ مکلفین کے افعال کی صفت ہو، تو اس خطاب کو خطاب تکلیفی کہیں گے، اور اس حکم کو حکم تکلیفی کہیں گے۔ تو یہ جو 5 قسمیں بتائی گئی ہیں حکم کی، ایجاب، ندب، اباحت، کراہت اور تحریم، یہ جو 5 احکام ہیں یہ احکام تکلیفیہ ہیں، اور صحت اور فساد اس کا تعلق حکم وضع سے ہے، لہٰذا ان 5 چیزوں کے اندر اس کو شمار کرنا درست نہیں ہے، یہ صحیح اور مشہور قول ہے۔ اب یہ جو انہوں نے کہا کہ صحیح مشہور یہ ہے کہ احکام صرف 5 ہے اور صحت اور فساد خطاب وضع سے ہے، تو اس کی مزید وضاحت دیکھیے، حاشیے میں مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں المراد به الحکم الوضعی، یہاں مراد جو ہے حکم وضعی ہے، اس سے خطاب من خطاب الوضع جو انہوں نے کہا، تو خطاب الوضع سے مراد حکم وضعی ہے، اور حکم وضعی کی تعریف یہ کر رہے ہیں وہو خطاب اللہ المتعلق بجعل الشیء سببا او شرطا او مانعا او صحیحا او فاسدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خطاب جو کسی چیز کو سبب یا شرط یا مانع یا صحیح یا فاسد بنانے سے متعلق ہو، جس کی وضاحت گزری۔ اب یہاں پہ میں انہوں نے جو ہے صحت اور فساد کو ان 5 احکام سے خارج کیا، جو 5 احکام تکلیفیہ ہیں، تو اس کی دلیل دے رہے ہیں، یہ دلیل حصر کے طور پہ بتا رہے ہیں، لأن الحکم ان تعلق بالمعاملات فإما بالصحة او بالفساد الذي هو والبطلان بمعنى واحد، فرماتے ہیں اس لیے کہ حکم اگر معاملات سے متعلق ہو تو یا تو وہ صحت سے متعلق ہوگا یا فساد سے متعلق ہوگا، وہ فساد کہ وہ اور بطلان ایک معنی میں ہیں، یعنی فساد اور بطلان ایک ہی معنی پر ہے، ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ تو معاملات سے متعلق ہوگا تو یا تو صحت سے متعلق ہوگا یا فساد سے یا بطلان سے متعلق ہوگا۔ وَإِن تَعَلَّقَ بِغَيْرِ الْمُعَامَلَاتِ، اور اگر معاملات کے غیر سے متعلق ہو، یعنی مکلف کے افعال سے متعلق ہو، فَهُوَ إِمَّا طَلَبٌ، تو وہ یا تو طلب ہوگا یعنی مطالبہ ہوگا، چاہے وہ کرنے کا مطالبہ ہو یا باز رہنے کا مطالبہ ہو، کسی فعل کو کرنے کا مطالبہ ہو یا کسی فعل سے بچنے کا مطالبہ ہو، اما طلبن او اذن، یا اجازت ہوگا، فی الفعل و ترکی، کرنے اور ترک کرنے میں اجازت دینا ہوگا، علی السوائی، برابری کے طور پہ۔ پھر اس کے بعد اب فرماتے ہیں وَالطَّلَبُ اما طلب فعل او، اور طلب یا تو کسی کام کے کرنے کی طلب ہوگی یا اس سے باز رہنے کی طلب ہوگی، مطالبہ کسی کام کے کرنے کا ہوگا یا اس کام سے باز رہنے کا ہوگا۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا اما جازم او غیر جازم، اور ان میں سے ہر ایک یعنی فعل اور کف یا تو جازم ہوگا یا غیر جازم ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نماز کے ترک کو جائز نہیں رکھا گیا، تو نماز قائم کرنے کا جو مطالبہ ہے یہ جازم ہے، اس کو حتمی بھی بولتے ہیں۔ اور اگر اللہ نے کسی ایسے کام کا حکم دیا جس کے ترک کو بھی شریعت نے جائز رکھا ہے، مثال کے طور پہ حدیث میں چاشت کی نماز کو پڑھنے کا حکم ہے لیکن اس کے ترک کا بھی جواز موجود ہے، تو ایسی صورت میں کہیں گے کہ چاشت کی نماز کا مطالبہ یہ غیر جازم ہے۔ فرماتے ہیں کہ فعل اور کف ان میں سے ہر ایک، وَكُلٌّ مِّنْهُمَا اما جازم او غیر جازم، ان میں سے ہر ایک یا تو جازم ہے یا غیر جازم ہے۔ اچھا، کف کا غیر جازم ہونا، اس کی مثال ہے تحیۃ المسجد کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت پڑھ لے، کیونکہ بیٹھنے سے تحیۃ المسجد فوت ہو جاتی ہے، تحیۃ المسجد ترک ہو جاتی ہے، تو فرمایا فلا یجلس، نہ بیٹھے۔ تو تحیۃ المسجد کو ترک کرنے سے یہاں منع کیا گیا ہے، لیکن تحیۃ المسجد کو ترک کرنا گناہ نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔ تو یہاں جو کف کا مطالبہ ہے
وہ غیر جازم ہے، لیکن ولا تقربوا الزنا میں کف کا مطالبہ جازم ہے۔ تو چاہے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہو یا کسی کام سے باز رہنے کا مطالبہ ہو، وہ یا تو جازم ہوگا یا غیر جازم ہوگا، دوسرے لفظوں میں وہ یا تو حتمی ہوگا یا غیر حتمی ہوگا۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور طلب یعنی اللہ کی طرف سے مطالبہ یا تو کرنے کا مطالبہ ہوگا، کسی فعل کا مطالبہ ہوگا، یا اس فعل سے باز رہنے کا مطالبہ ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک یا تو جازم ہوگا ہے یا غیر جازم ہے۔ فطلب الفعل الجازم، تو فعل کا جازم مطالبہ الایجاب ایجاب ہے۔ کمدلول قولہ تعالی اقیم الصلاۃ، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول اقیم الصلاۃ کا مفہوم اور مدلول۔ یہ جو مطالبہ ہے اقیم الصلاۃ سے جو مطالبہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ ایجاب ہے، یعنی نماز پڑھنا واجب ہے، نماز کو واجب قرار دینا ہے۔ یہاں پر ہمارے مذہب میں فرض و واجب ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ وطلب الفعل الغیر الجازمی الندب، اور فعل کا غیر جازم مطالبہ ندب ہے۔ فرماتے ہیں کہ مدلول قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مدلول فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، تو جس نے معاف کیا اور سنوارا تو اس کا اجر اللہ کی ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی کوئی اگر کسی پر ظلم کرے تو وہ اسلامی کورٹ میں مقدمہ دائر کر سکتا ہے اور ظالم سے جو ہے وہ انتقام لے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن معاف کرنا اس کے لیے مندوب ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے، بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، تو جو معاف کرے اور سنوارے تو اس کا اجر اللہ کی ذمہ کرم پر ہے۔ تو اس خطاب میں مکلف سے جو معاف کرنے کا مطالبہ ہے یہ غیر جازم ہے، تو معاف کرنا جو ہے یہ مندوب ہے نہ کہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں وہ طلب الکف الجازم التحریم، اور کسی کام سے باز آنے کا جازم مطالبہ تحریم ہے۔ کمدلول قولہ تعالی ولا تقربوا الزنا، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول ولا تقربوا الزنا کا مدلول، اور زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا مدلول یعنی اس کی دلالت جس خطاب پر ہو رہی ہے اللہ کے، تو وہ خطاب کیا ہے؟ وہ تحریم ہے، یعنی حرام قرار دینا ہے۔ تو ولا تقربوا الزنا سے زنا کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو مطالبہ باز رہنے کا اگر جازم ہے تو اس کام کو کرنا حرام ہے۔ وطلب الکف الغیر الجازمی الکراہۃ، اور باز رہنے کا غیر جازم مطالبہ کراہت ہے۔ کا حدیث صحیحین، جیسے کہ صحیحین کی حدیث ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو تحیت المسجد کی نماز پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے، منع کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ گیا تو وہ گنہگار نہیں ہے، ہاں تحیت المسجد فوت ہے۔ تو یہاں جو نہ بیٹھنے کا مطالبہ ہے یہ غیر جازم ہے۔ بیٹھنا مکروہ ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، کراہت ثابت ہوتی ہے۔ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ اصل کلام یہ کہ یا تو کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہوگا حکم، یا کسی کام سے باز رہنے کا مطالبہ ہوگا۔ اگر کسی کام کے کرنے کا مطالبہ حتمی ہے یا جازم ہے تو اس کام کو کرنا واجب ہوگا، اور اگر غیر جازم ہے تو اس کام کو کرنا مندوب ہوگا۔ اور اگر کسی کام سے باز رہنے کا مطالبہ جازم ہے تو اس کام کو کرنا گناہ ہوگا، حرام ہوگا، اور اگر غیر جازم ہے تو اس کام کو کرنا مکروہ ہوگا۔ اور اگر کرنے اور نہ کرنے کے درمیان اختیار دیا گیا ہوگا، مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، تو یہاں پر شکار کرنا جو ہے یہ مباح قرار دیا گیا ہے، اگرچہ صیغہ امر کے ذریعے ہے، مگر دیگر قرائن اس بات کو متعین کرتے ہیں کہ یہاں پر شکار کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، یہاں اباحت مراد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
یہ جو حکم دیا گیا کہ نماز جب ہو جائے تو زمین میں پھیلو، تو یہ جو حکم ہے یہ بھی اباحت کے لیے ہے۔ تو کرنے نہ کرنے کے درمیان جب اختیار دیا گیا ہو تو اس کام کو کرنا بھی مباح ہے، نہ کرنا بھی مباح ہے۔ فرماتے ہیں فالواجب ہوا ما یصاب علی فعلہ ویعاقب علی ترکہ، تو واجب وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب دیا جائے، ویعاقب علی ترکہ، اور جس کے ترک پر عقاب دیا جائے، یعنی آخرت میں جس کے کرنے پر عذاب مرتب ہو، عذاب کا وہ مستحق ہو، تو وہ واجب ہے۔ اور فرض و واجب ایک دوسرے کے مترادف ہے۔ والمندوب ہوا ما یثاب علی فعلہ، اور مندوب وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب دیا جائے، ولا یعاقب علی ترکہ، اور اس کے ترک پر عقاب نہ کیا جائے، یعنی آخرت میں عذاب نہ ہو۔ والمباح ہوا ما لا یثاب علی فعلہ، اور مباح وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب نہ دیا جائے، ولا علی ترکہ، اور نہ اس کے ترک کرنے پر، ولا یعاقب علی ترکہ، اور اس کے ترک پر کوئی عقاب نہ کیا جائے، ولا علی فعلہ، اور نہ اس کے کرنے پر، یعنی ترک اور فعل دونوں برابر ہوں تو وہ مباح ہے۔ والمکروہ عکس المندوب وہو ما یثاب علی ترکہ امتثالا، مکروہ مندوب کا عکس ہے، مندوب کے برعکس ہے، مندوب کی ضد ہے، اور مکروہ وہ ہے جس کے ترک پر ثواب دیا جائے امتثالا، اگر امتثال کی وجہ سے ہو۔ امتثال کا مطلب ہے اللہ کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اگر مکروہ کا ترک کرنا تب ثواب ہے، اور اگر لوگوں کے ڈر سے ہو یا شرم کے مارے ہو یا کسی دنیاوی غرض کے لیے ہو تو اس پر جو ہے ثواب نہیں ہے، مکروہ کے ترک پر ثواب نہیں ہے۔ ولا یعاقب علی فعلہ، اور اس کے کرنے پر کوئی عقاب نہ کیا جائے۔ تو مکروہ کو اگر امتثالاً ترک کیا تو ثواب ملے گا، امتثالاً ترک نہیں کیا، کسی اور غرض کی وجہ سے ترک کیا ہے تو ثواب نہیں ملے گا، اور اس کے کرنے پر سزا نہیں ملے گی بہرحال۔ والحرام عکس الواجب، اور حرام واجب کے برعکس ہے، وہو ما یثاب علی ترکہ امتثالاً، اور حرام وہ ہے جس کے امتثالاً ترک پر ثواب دیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کے لیے کوئی حرام کو ترک کرے تبھی اس پر ثواب ملے گا۔ اگر وہ لوگوں کے ڈر سے یا شرم کے مارے یا کسی اور مقصد سے حرام سے بچے تو ایسی صورت میں حرام سے بچا تو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو حرام سے بچنے پر ثواب کے ترتب کو امتثالاً کی قید سے مقید کیا گیا ہے۔ تو حرام وہ فعل ہے کہ جس کے امتثالاً ترک پر ثواب دیا جائے، ویعاقب علی فعلہ، اور اس کے کرنے پر عقاب دیا جائے، آخرت میں عذاب ہو۔ وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ هِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ، اور یہ 5 احکام یہی احکام تکلیفیہ کہلاتے ہیں۔ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ تَكْلِيفُهُ، اس لیے کہ یہ احکام مکلف کے فعل سے متعلق ہے، ان کو مکلف بنانے کی حیثیت سے۔ ای الزامہ ما فیہ کلفۃ او مشقۃ من فعل او ترک، اب یہ تکلیف کی وضاحت کر رہے ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں، من حیث تکلیف ہو کہا نا، تو اس سے کیا مراد ہے، ای الزامہ یعنی مکلف پر لازم کرنا، ما اس کام کو یا اس چیز کو، فیہ کلفتن جس میں کلفت ہو، ای مشقتن یعنی مشقت، من فعل او ترکن چاہے وہ فعل ہو یا ترک ہو، کسی کام کو کرنا ہو یا کسی کام سے باز رہنا ہو، اگر اس کے کرنے یا بچنے میں مشقت ہو اور اس کو کسی پر لازم کیا جائے تو یہی جو ہے اسے مکلف بنانا ہوا۔ فرماتے ہیں والصحیح هو الفعل الذي يوافق ما جاء به الشرع، اور صحیح وہ فعل ہے جو اس کے مطابق ہو جو شریعت لے کر آئی، یعنی شریعت میں جو دلائل ہیں کتاب و سنت کے، جو شریعت میں بتایا گیا اس کے مطابق جو فعل ادا ہو تو وہ صحیح ہے۔ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَالْاعْتِدَادُ، اور جس سے نفوذ اور اعتداد متعلق ہو، یعنی شریعت کے مطابق ہو اور صفت نفوذ یا صفت اعتداد سے متصف بھی ہو۔ وہ نفوذ یعنی کسی چیز کا نافذ ہونا، پورا ہونا،
اور اعتداد کا مطلب ہے شمار ہونا، معتبر ہونا. جسے ہم بولتے ہیں کہ ھذا العمل معتد بہ، یہ عمل معتد بہ ہے، یعنی اس کا کیا جانا درست ہے، معتبر ہے. صحیح جو عمل ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہو اور نفوذ و اعتداد جو ہے اس سے متعلق ہو، نفوذ و اعتداد کی صفت سے وہ متصف ہو. اما الاعتداد فمعناه ان يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا من الشروط والارکان. اور رہا اعتداد تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے جمع کیا ہو ما يعتبر فيه، ان ساری چیزوں کو جو اس میں معتبر ہوں شرعن، من الشروط والارکان یعنی شروط اور ارکان، یعنی اس فعل میں شریعت کی طرف سے جو شروط اور ارکان وارد ہوئے ان سب شروط و ارکان کو جمع کر لے تو اس فعل کی صفت ہوگی اعتداد، اور وہ فعل ہوگا معتد بھی. تو یہاں پر مصنف نے عمل اعتداد کہا لیکن تعریف معتد بھی کی تو بہتر ہوتا اگر عمل اعتداد کی جگہ عمل معتد بھی ہوتا، کہ رہا وہ فعل جو معتد بھی ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان یکون قد جمع ما یعتبر فیہ شرعا من الشروط والارکان، کہ وہ اس طور پہ ہو کہ اس نے ان ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کیا ہو جن کا شریعت میں اعتبار ہے، یعنی شرائط اور ارکان. والنفوذ هو البلوغ الى المقصود، اور نفوذ کیا ہے؟ مقصود تک پہنچنا ہے، یہ لغوی معنی ہے. والعبادۃ توصف بحسب الاصطلاح الفقہی بالاعتداد فقط، اور فقہی اصطلاح کے اعتبار سے عبادت صرف اعتداد سے متصف ہو سکتی ہے. والمعاملۃ توصف بالاعتداد والنفوذ، اور معاملہ اعتداد اور نفوذ دونوں سے متصف ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے وضو بنایا اور تمام شرائط و ارکان کو اس میں جمع کر لیا، تمام شروط و ارکان کے ساتھ وضو کیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ھذا الوضوء معتد بہ، یہ وضو جو ہے معتد بہ ہے. لیکن ھذا الوضوء نافذ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کے برخلاف آپ نے ایک سودا کیا، خرید و فروخت کی، اور اس میں بیع کی تمام شرائط و ارکان کو جمع کیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ھذا البیع معتد بہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ھذا البیع نافذ. اعتداد اور نفوذ دونوں جو ہے معاملے کی صفت ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی عبادت اگر درست ہو تو اسے صرف اعتداد سے متصف کیا جا سکتا ہے، نفوذ سے متصف نہیں کیا جا سکتا. وہی کہہ رہے ہیں والعبادۃ توصف بحسب الاصطلاح الفقہی بالاعتداد فقط، اور عبادت کو فقہی اصطلاح کے اعتبار سے صرف اعتداد سے متصف کیا جا سکتا ہے. والمعاملۃ توصف بالاعتداد والنفوذ، اور معاملے کو اعتداد اور نفوذ دونوں سے متصف کیا جا سکتا ہے. والفاسد هو الباطل، اور فاسد وہ باطل ہے، فاسد ہی باطل ہے، دونوں ایک ہے. ہوا ما خالف الشریعت، اور وہ ہے فاسد اور باطل وہ ہے جو شریعت کے مخالف ہو. لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے فاسد یا باطل کی تعریف میں، کیونکہ بعض اوقات کوئی فعل کسی وجہ سے شریعت کے مخالف ہوتا ہے لیکن وہ صحیح ہوتا ہے. تو آگے ایک اور قید بڑھا رہے ہیں ولا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، اور نفوذ اس سے متعلق نہ ہو اور نہ ہی وہ معتد بھی ہو، شریعت کے مخالف ہو اور ساتھ ہی نفوذ و اعتداد اس سے متعلق نہ ہو، تو وہ فاسد ہے اور وہی باطل ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین.